بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی زندگی کے دکھوں کا بیان ہے۔ جب اہل شام نے الگ حکومت بنا لی اور تحکیم کے فیصلے کے بعد خوارج کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تو تین خارجیوں نے فیصلہ کیا کہ سارا فساد حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ تینوں کو قتل کر دیں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ حضرت عمر بن عاص اس دن فجر کی نماز کے لیے نہیں آئے، ان کی جگہ جو شخص آیا تھا وہ شہید ہو گیا۔ حضرت معاویہ پر حملہ کیا گیا لیکن وہ بچ گئے، صرف زخم آئے، جبکہ حضرت علی پر حملہ کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اسے پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اسے پکڑ لو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا؟ وہ شہادت کے مشتاق تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ ان کی داڑھی ان کے ہی خون سے رنگین ہوگی۔ ایک رات حضرت علی نے دیکھا کہ ان کے محافظ جاگ کر پہرا دے رہے ہیں تو فرمایا، زمین والوں سے تو بچ سکتے ہو، لیکن اگر فیصلہ آسمان سے آ چکا ہو تو زمین والوں کا پہرا بے فائدہ ہے۔ پھر 21 رمضان کو فجر کی نماز میں جب وہ سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے ان پر وار کر دیا۔ تلوار ان کے سر پر لگی، زخم اتنا شدید تھا کہ جانبر نہ ہو سکے۔ جب حضرت علی کو زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا اور حضرت زینب رونے لگی تو ابن ملجم فخر سے کہنے لگا کہ جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، یہ بچنے والا نہیں، میں نے تلوار کو مہینے بھر زہر میں ڈبو کر رکھا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم اور صبر دیکھیے۔ انہوں نے فرمایا، اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اسے اچھا کھانا کھلاؤ، اگر میں بچ گیا تو خود فیصلہ کر لوں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، لیکن اگر قتل کرنا ضروری سمجھو تو اسے زیادہ تکلیف نہ دینا، بس ایک وار میں ایک قصہ ختم کر دینا۔ حضرت علی کی سیرت کو دیکھیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل خود بیان کیے، یہاں تک کہ فرمایا، علی تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ یہ سن کر حضرت علی رو پڑے اور کہا، یا رسول اللہ، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ حضرت علی راتوں کو اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے، دنیا کی حقیقت کو سمجھتے اور فرماتے، اے دنیا، تو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، جا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیرا وقت مختصر ہے، تیرا مقام معمولی ہے، تیرا خطرہ حقیر ہے، زادے راہ کم ہے، سفر طویل ہے اور راستہ ویران ہے۔